حضرات گرامی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقرر کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جس نے جامعہ کے اندر اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے، جن سے میری مراد رفیق درس محمد واجد گوگہراوی ہیں۔ اس شعر کے ساتھ کہ چپ رہنا بھی ہے، چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل، چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل، حق بات کہو جرأت اظہار نہ بیچو۔ موصوف تشریف لائیں۔ میں کیا چھوٹا پڑ گا۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور طالبان علوم نبویہ، آج کے اس عظیم الشان مسابقے خطابت میں میرا عنوان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین ہے۔ یہ موضوع انتہائی حساس ہے، اس لیے کہ آج سے تقریباً 150 سال قبل غیر منقسم ہندوستان میں آنے والے فرقہ غیر مقلدین نے جہاں قرآن و حدیث کے معنی میں تغیر و تبدل کیا اور غلط معنی بیان کر کے گمراہی پھیلائی ہے، اسی کے ساتھ ہی تمام اکابر و اسلاف پر اس قدر زبان درازی کی ہے کہ شیعہ حضرات کی بد زبانی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ بطور خاص اس فرقہ نے سید الفقہاء رأس الاتقیاء سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ کے شان اقدس کو ایسا مجروح کیا ہے کہ ایسی بد زبانی اور بدتمیزی کرنے کا تصور کرنے سے بڑے مجرم بھی اپنے کو عاجز پاتے ہیں۔ اس فرقہ کے بہت سے ناعاقبت اندیش علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی اور ہمیں ان سے زیادہ یاد ہے۔ خدائے پاک کی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے اکابرین کی موجودگی میں یہ بات ببانگے دہل کہوں گا کہ ان الفاظ کا نکالنے والا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مسعر بن کدام جو کہ انتہائی درجے کے بڑے حفاظ حدیث میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا طلبت مع ابی حنیفہ رحمہ اللہ الحدیث فغلبنا واخذنا في الزهد فبر علينا وطلبنا معه الفقه فجاء ما ترون، کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں علم حدیث کی تحصیل کی تو وہ ہم پر غالب رہے اور زہد و پرہیزگاری میں مصروف ہوئے تو اس میں بھی وہ فائق رہے اور ان کے ساتھ فقہ شروع کیا گیا تو دیکھتے ہو کہ انہوں نے اس فن میں کمالات کے کیسے کیسے جوہر دکھائے۔ اسی طرح مشہور امام تاریخ و حدیث حافظ ابو سعید السمعانی کتاب الانساب میں لکھتے ہیں اشتغل ابو
سکا. اسی طرح امام بخاری کے استاد امام مکی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ عالما زاہدا وراغبا فی الآخرہ وصدوق اللسان واحفظ اہل الزمان، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرہیزگار عالم، آخرت کے راغب، بڑے راست باز اور اپنے معاصرین میں بڑے حافظ حدیث تھے. امام ابو حنیفہ پر اشکال کرنے والوں اپنے تعصب کی عینک اتارو، آؤ امام بخاری کے پاس دیکھو. امام بخاری کو اپنی کتاب کی صلاحیت پر ناز ہے. ان میں سے اکثر کے راوی حنفی ہے. اس سے آگے بڑھو. جماعت غیر مقلدین کے عظیم پیشوا مشہور مورخ مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقام کی بلندی کا اپنے واقعات کی روشنی میں ایسا اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھ لے تو میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے قلب و جگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بے غبار ہو جائے. وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نکتہ چینی کر رہا تھا جو میرے کردار پر، میں نے اس کے سامنے آئینہ لا کر رکھ دیا. مادر علمی کے اندلیبوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اگر کوئی قلت حدیث کا الزام لگائے تو وہ یقیناً اپنی جہالت کا ثبوت دے گا، اپنے مطالعے کی قلت کا اعلان کرے گا. اس لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان، رفعت مکان، علو منزلت، محدثانہ عظمت، فقیہانہ بصیرت کو جاننے کے لیے علم و اتقان کی ضرورت پڑے گی. حالانکہ اس جماعت کے اکثر لوگ وزیر بے قلم دان، علم سے مادر زاد یتیم، زہد و تصوف اور للہ سے عاری ہوا کرتے ہیں. اس لیے امام صاحب کے بارے میں ان کی زبانوں سے نازیبا کلمات جاری ہوا کرتے ہیں. گلشن قاسمی کے دیوانوں، بڑے ادب و احترام سے اس جماعت کے لوگوں سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنی زبانیں بند کرو، اپنی چرب زبانی سے باز آ جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چرب زبانی تمہارے ایمان و اسلام کا خاتمہ کر جائے. اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور خود غیر مقلد حضرات اپنی جماعت کے ایک ایسے فرد کا جائزہ لے لے جس نے اسی جماعت کے ایک عالم مولانا عبد الجبار غزنوی کے سامنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی تھی اور اس کو اپنے ادارے سے اسی بنا پر خارج کر دیا تھا کہ اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی تھی. لوگوں نے جب ان سے وجہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس شخص نے امام اعظم کی توہین کی تو فوراً میرے دھن میں وہ حدیث قدسی آئی جس میں ارشاد ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اور چند ہی زمانہ گزرا کہ وہ شخص قادیانی ہو کر مذہب اسلام کو سلام کر بیٹھا. محترم سامعین، اب میں آپ کے سامنے اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں فرقہ غیر مقلدین کا مختصر تعارف کرا کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے ان کی حقیقت سامنے آ جائے. حضرات، اس فرقہ کا بانی مولوی عبدالحق بنارسی ہے. حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی کے شاگرد رشید قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین کا گستاخ
نعوذ باللہ. نمبر 2 اللہ کے شکل و صورت کے قائل ہے. نمبر 3 اللہ رات آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں پھر اپنے عرش و کرسی کی طرف چڑھتے ہیں. نمبر 4 اللہ کی وطن سے عرش و کرسی چر کرتی ہے. نمبر 5 اللہ ہر جگہ موجود نہیں. نمبر 6 مرزا اسلامی فرقہ ہے. نمبر 7 مرزائیوں سے نکاح جائز ہے. حضرات ان کے علاوہ اور بھی باطل عقائد ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں امام صاحب کی شان میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تیری خوشبو سے معطر ہے زمانہ سارا. تیری خوشبو سے معطر ہے زمانہ سارا. کیسے ممکن ہے وہ خوشبو بھی گلابوں میں ملے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے اور اس کی مضرتوں سے پوری امت کو بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.